ادھوری محبت کا آخری خط۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں میں چھالے ہیں اور شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ میری طیبہ، تمہارا پیمان وفا اب تلک یاد ہے مجھے۔ اب تک تمہارے اس دلاسے کے سہارے شب و روز گزارتا ہوں تاکہ ساتھ نہیں چھوٹے گا۔ آج کتنا وقت گزر گیا تمہیں دیکھے ہوئے، تم سے بات کیے ہوئے، تم سے لڑے ہوئے تو صدیاں ہی گزر گئی۔ تمہارے لوٹ کے آنے کے سب خواب کانٹے بن کر میرے سینے میں چپتے ہیں۔ سانس لیتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی بوڑھا درخت ٹوٹ کر گرنے والا ہے۔ جب بھی میں کبھی سوچتا ہوں تو خود سے سوال کرتا ہوں کہ کاش میں نے تمہیں روک لیا ہوتا، جانے نہ دیا ہوتا، مگر پھر خود کو تسلی دے لیتا ہوں کہ جانے والے کو کون روک سکتا ہے، تقدیر تو برحق ہے۔ جدائی کے ان سالوں میں کافی کچھ بدل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے خیال میرے آس پاس رہتا ہے۔ مجھے اس بات کا ملال ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں سدھار سکا۔ میرے رنگ ڈھنگ، چال ڈھال، طور طریقے وہی ہے جو تمہارے ہونے سے تھے۔ اب بھی میں ویسا ہی ہوں جیسے تم چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اب فرق بس اتنا سا ہے کہ پہلے میں خود کے لیے ہنستا تھا، اب دوسروں کے لیے ہنستا ہوں۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تمہاری کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ کاش یہ ترک تعلق، ترک محبت کی بھی خوشخبری ہوتی۔ اب تو اپنا شہر بھی بدل گیا ہے۔ جن ٹوٹی سڑکوں پر تمہیں غصہ آتا تھا ان کی جگہ کارپیٹ روڈ بن گئے ہیں، ساتھ گرین بیلٹس بھی لگ چکی ہے۔ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا پڑتا ہے، تو خود کو میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ساری چیزیں، وہ باتیں سب چھوڑ دی ہیں جو تمہیں پسند نہیں تھی۔ شروع میں کافی مشکل ہوا تھا، لیکن اب عادت سی ہو گئی ہے۔ جو کتابیں تم نے مجھے دی تھی وہ ساری کتابیں پڑھ لی ہیں۔ ان میں ایک کتاب ایسی تھی جس کے درمیانی صفحے میں تمہارے ہاتھوں سے لکھا ایک خط ملا۔ میں نے اس خط کو کھولا اور پڑھا، جس کی شروعات ہی تم نے ایسے اشعار سے کی تھی جو تمہاری محبت کی بھی گواہی دے رہا تھا کہ واقعی میں تم بھی کسی وقت مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ابھی الوداع نہ کہو، نہ جانے کب ملاقات ہو خوابوں میں، جس طرح سوکھے ہوئے گلاب ملتے ہیں کتابوں میں۔ جب بھی اس شعر کو پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی تم مجھ سے فراموش نہیں ہوتی۔ ہر روز آنگن میں اترتی دھوپ کے ساتھ ہی 2 کپ چائے کا لطف میں تنہا اٹھاتا ہوں، تمہیں فرض کر کے تم سے بات کرتا رہتا ہوں۔ اب تو لڑائی بھی نہیں کرتا۔ تمہیں میری بڑی ہوئی داڑھی نہیں پسند تھی نا، تو اب میں ہفتے میں 2 بار داڑھی بنا لیتا ہوں۔ مجھے آج بھی تمہاری لانگ ڈرائیو نہ لے جانے کا افسوس ہے۔ میں جب بھی ڈرائیو پر نکلتا ہوں تو تم بے تحاشا یاد آتی ہو، کیونکہ مجھے یاد ہے جب بھی تم میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر ہوتی تھی تو کیسے تم مجھے سمجھاتی تھی کہ ایسے گاڑی مت چلایا کرو، لیکن میں تمہاری ایک نہیں سنتا تھا۔ وہ جگہ جہاں ہم دونوں پانی پوری اور چاٹ کھایا کرتے تھے، اب تمہارے بغیر جا نہیں پاتا۔ میرے دوست جب مجھ سے اصرار کرتے ہیں تو میں ہر دفعہ بہانہ بنا لیتا ہوں۔ تمہارے ساتھ گزرے پل مجھے آج بھی یاد آتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیسے تم اپنے ہاسٹل روم سے باہر آ کر مجھ سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ رات سے صبح ہو جاتی تھی لیکن ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی تھی۔ جب سے تم گئی ہو کوئی چیز پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب تو ہر چیز بدلی بدلی سی نظر آتی ہے، اور اب کچھ لکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لکھتا تو ہوں لیکن اب وہ بات نہیں رہی لکھنے میں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں جب بھی کچھ لکھتا تھا تو سب سے پہلے تمہیں بھیجتا تھا، تم پسند کرتی تو میں شائع کرواتا تھا، لیکن اب جب کبھی لکھنے کو دل کرتا ہے تو بے دلی سے دل کو بہلانے کے لیے لکھ لیتا ہوں، اور پھر پھاڑ کر کچرے دان میں ڈال دیتا ہوں۔ سنو جانا، جو تم نے ہاسٹل سے میرے لیے خطوط لکھے تھے ان خطوط کو میں نے فائل میں رکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ صرف تمہاری سالگرہ پر فائل کھولتا ہوں اور تمہارے لکھے خطوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ تم کہتی تھی نا کہ ہم ان خطوط کو کتابی شکل دیں گے، شاید تم یہ بات بھی بھول گئی ہو۔ خیر چھوڑیے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تم یہ فائل بھی لے گئی ہوتی۔ ان 8 سالوں میں جدائی کی وجہ نہیں جان سکا۔ تمہارا مقصد کچھ اور تھا اور میرے ارادے کچھ اور۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ جس راستے پر ہم نکل پڑے ہیں اس کی کوئی منزل نہیں، تو ہم اس راہ پر چلے ہی کیوں؟ تم تو سمجھدار تھی، تمہیں تو سب معلوم تھا، تو تم نے کیوں نہیں روکا؟ مجھے لگتا تھا کہ اس جدائی کی وجہ میں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں قصوروار شاید ہم دونوں ہی تھے۔ خیر، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں،
لیکن جو بات مجھے اذیتیں دیتی ہے وہ تمہاری خاموشی ہے۔ اگر تم جانے کا فیصلہ کر چکی تھی تو میں تمہیں کبھی نہیں روکتا۔ بس تم سے ایک ہی گلہ ہے کہ تم میرے لیے کم از کم صحیح تھوڑی دیر کھڑی تو رہتی۔ تم نے کہا تھا تم سب سے لڑ جاؤ گی، لیکن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے جانا تو تھا ہی، کم از کم میرے دل رکھنے کے لیے اسے ہی اپنے الفاظ کا خیال تو رکھ لیتی۔ معلوم نہیں کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم نے بھی میرے خطوط محفوظ کر کے رکھے ہیں، اور جب تمہیں میری یاد آتی ہوگی تو شاید تم اب بھی میرے لکھے ہوئے خطوط کو پڑھ کر اپنے دل کو تسلی دیتی ہوگی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے وہ راستہ چنا جو تمہارے نزدیک تمہارے لیے ٹھیک تھا۔ شاید میں نے تم سے محبت بھی اسی خوبی کی بنیاد پر کی تھی کہ تم بھی میری طرح اپنی ضد کی پکی تھی، جو فیصلہ کر لیتی اس پر قائم رہتی تھی۔ میں تم سے ہمیشہ کہتا تھا نا کہ اس دنیا میں دو دلوں کا ملاپ ممکن نہیں۔ تم ہمیشہ مجھ سے اس بات پر لڑتی تھی، لیکن دیکھو میں صحیح تھا۔ اگر تم اپنے اس فیصلے سے خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے تم اپنے اس فیصلے پر مطمئن ہو۔ یہ آخری خط ہے جو میں تمہیں لکھ رہا ہوں۔ میں بھی تلملایا ہوں فرسودہ روایات پہ، مگر میں ان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد مجھ میں مزید لکھنے کی ہمت نہیں۔ ہو سکے تو پڑھ لینا، اور ہاں، مجھے جواب مت دینا، تم نہیں لکھ پاؤ گی، کیونکہ یہ یادوں کا بوجھ ہے، اور یادوں کا بوجھ بڑا وزنی ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہ بوجھ اٹھاؤ۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، کہاں پر لا کر چھوڑا ہے کسی نے۔ میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے۔ اور ہاں، اگر کبھی میری یاد آئے تو وہ پانی پوری اور چاٹ کھا لینا اور مسکرا لینا۔ تم ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے پاس پاؤ گی، لیکن ہم بات نہیں کر پائیں گے۔ تم نے تو کہا تھا کہ بے فکر رہنا ساتھ نہیں چھوٹے گا۔ فقط تمہارا عزیز۔